بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈل کو امریکہ اور یورپ والے چاہتے ہیں۔ دوسرا، غطاء وحاجج سیاسی، کہ ایک سیاسی پردہ اور آڑ قائم کر دیا جائے۔ توفرہ التیارۃ السیاسیہ، جسے سیاسی مناہج اور افکار اور رجحانات، سیاست کے جو رجحانات پائے جاتے ہیں وہ اس کا انتظام کریں گے، اس کو مہیا کریں گے۔ التی تنظر للتیارات السلفیہ، جو یہ خیال رکھتی ہیں اور اس نظر سے دیکھتی ہیں کہ سلفی مناہج جو ہیں، طریقہ کار جو ہیں، یہ سیاست میں آگے بڑھنے کے سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں جو دین اور مذہب کو، سیاست اور دین کو الگ الگ قرار دیتے ہیں، اور آج یورپ کے اثرات سے، دنیا داروں کے اثرات سے حکومت اور سیاست کے معاملات، اہل مذہب دیندار نے، صرف مسلمانوں ہی نہیں دوسری جگہوں پر بھی دیکھیے، اصلی جو دیندار ہیں، جو دین کے چولا پہن کر حکومت کا کے لالچ میں جاتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جیسے آج ہمارے یہاں جو حکومت ہے فرقہ پرست، رام کا نام لے کے انہوں نے حکومت حاصل کر لی یا کر رہے ہیں، اور مذہب کو جو ہے استعمال کرتے ہیں، لیکن مذہب کا استعمال کرتے ہیں حکومت اور اقتدار کے لیے۔ تو کہا کہ مختلف ملکوں میں جو سیاسی رجحانات اور اہل اقتدار پائے جاتے ہیں، ان کو استعمال کیا جائے، ان کے ذریعے سے سلفیوں کی دینداری اور سیاست کے میدان کے سلسلے میں ایک رکاوٹ اور آڑ کھڑی کر دی جائے، اور یہ تاثر قائم کیا جائے، یہ بتایا جائے اور یہ فکر قائم کی جائے کہ یہ سلفیت جو ہے سیاسی امور میں ترقی کے سلسلے میں رکاوٹ ہے۔ اگر آپ اس کو اختیار کریں گے تو سیاست میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ آج ہمارے یہاں بھی مسلمانوں میں دیکھیے نا، میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ لیڈروں سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ زیادہ خطرناک جو ہے وہ پبلک ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہا ایک بات بتائیے کہ آپ کے محلے علاقے میں اگر میونسپلٹی کارپوریشن کے الیکشن کے لیے کوئی نمائندہ چننا ہو، آپ محلے کے اپنے علاقے کے سب سے بہترین اخلاق کردار میں مقبول آدمی کو چاہیں کہ میں اسے کھڑا کر دوں، مسجد کا پیش امام ہو، جس کے پیچھے سب نماز پڑھتے ہیں، جس کو سب اچھا مانتے ہیں، کیا وہ جیت پائے گا؟ ایک جاہل آدمی چلتا پھرتا سڑک چھاپ، پڑھے لکھوں کو چھوڑیے، وہ بھی بولے گا ارے ان کو کہاں سیاست سمجھتی۔ مطلب دینداری اور سیاست میں بہت بودھ ہے، یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت بیان کروں، حضرت عمر فاروق سے ان کے گورنر نے کہا تھا کہ ارے تم یہاں آ گئے، تم نے مدینہ مکہ کو کس کے حوالے کیا؟ تو کہا ابن ابزہ۔ کہا کون ہے؟ کہا آزاد کردہ غلام۔ کہا ایک آزاد کردہ غلام کے حوالے کیا؟ کہا وہ قرآن کا عالم ہے اور علم الفرائض کو جاننے والا ہے۔ کہا تب ٹھیک ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی دیتا ہے، کچھ کو پس کرتا ہے۔ تو قرآن کا جاننے والا ہے، اس کو ہمارے سلف گورنر بنا دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے ماہر ہیں، انہیں مدینہ کا گورنر بنایا گیا۔ اور آج کا چلتا پھرتا آدمی کہتا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، یہ دین کی باتیں جانتے ہیں، قرآن حدیث جانتے ہیں، ٹھیک ہے، سیاست کہاں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ سیاست الگ چیز بن گئی، دین الگ چیز بن گیا۔ اور آج سیاست جس کو کہا جاتا ہے وہ سیاست نہیں ہے، وہ فساد ہے، بگاڑ ہے، توڑ جوڑ ہے، دھوکہ جھوٹ ہے۔ سیاست کا معنی ہوتا ہے آداب جہاں بانی، انتظام و انصرام۔ حقیقی سیاست وہ تھی جو ابوبکر صدیق، عمر فاروق نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے سیکھی تھی اور نافذ کیا تھا۔ اس کے بارے میں مہاتما گاندھی نے انڈین نیشنل کانگریس کو کہا تھا کہ اگر تمہیں حکومت ملی ہے تو ویسے کرو جیسے ابوبکر اور عمر نے کی، وہ ہے سیاست۔ تو ایک حاجز اور رکاوٹ کما علی انا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ تاثر دیا جائے، یہ اس کو بڑھاوا دیا جائے کہ جو سلفیت ہے وہ سیاسی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ انہا علی استعداد، کہ وہ لوگ یعنی وہ جو اہل سیاست ہیں، مسلمان ہیں، لیکن سیاست اور دوسرے مناہج سے تعلق رکھنے کی وجہ سے سیاسی بلندیوں کو پانے اور ترقی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اس کے لیے دینی امور میں وہ تنازل اختیار کرنے کو تیار ہیں۔ تنازل سمجھا آپ لوگوں کو؟ تنازل یہ نزول اور انزال، جو نزل سے ہے نیچے اترنا۔ تنازل کا ایک دم ٹھیٹ اردو ترجمہ بہت مشکل ہے، یعنی کسی معاملے میں جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کہتا ہے کہ ارے کوئی ایک آدھ ٹائم چھوٹ جائے تو کیا ہار گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر 2 ٹائم کی چھوڑے، پھر 3 ٹائم کی چھوڑے، اکٹھا پڑھ لیے، پھر وہ بھی چھوڑنے لگے، دھیرے دھیرے نیچے کی طرف اترنا، کمتر درجے پہ آنا، یہ ہے تنازل۔ تو یہ تاثر یہ دیں کہ ایک تو سلفیت سیاسی ترقی میں رکاوٹ ہے، دنیا کی ترقی میں رکاوٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کی، مسلمانوں کی ترقی کا راستہ بتا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جب مسلمانوں کو ترقی کرنا ہے تو دین کے معاملے میں کچھ تھوڑا موڑا جو ہے آدمی کو کمپرومائز، سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں میں نے ایک بڑے دیندار ظاہر ہونے والے آدمی سے سنا، وہ کہنے لگے کہ آج کے زمانے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر ہماری لڑکیاں کالج میں پڑھ رہی ہیں، کچھ الٹی سیدھی حرکت ہو جاتی ہے تو عمر کا، وقت کا، حالات کا تقاضا ہے۔ اتنا نیچے اتر رہے ہیں کہ اب ہماری غیرت رہی نہیں، زندہ نہیں رہی۔ اب ہماری بچی کا اگر کوئی معاملہ بے غیرتی والا ہو رہا ہے تو اس کو ہم کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ ہے تنازل۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ مزاج بنایا گیا کہ آپ اگر دینداری اختیار کریں گے تو آپ ترقی نہیں کریں گے، یہ صرف سیاسی بات کہہ رہے ہیں، میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں
کہ دینداری، ہمارے یہاں سیٹ لوگ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اگر علماء کے بتائے ہوئے فتویٰ اور طریقوں پہ ہم چلیں گے، قرآن و حدیث والے طریقے پہ، تو ہم کاروبار میں ترقی نہیں کر پائیں گے. بتائیے. میں نے بہت سی مرتبہ یہ بات کہی، بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، بخاری کی روایت میں، کہ جب بیع شراء لین دین کرنے والے، خریدار اور فروخت کرنے والا، دونوں بے ایمانی کریں گے، چھپائیں گے اپنے سامان کے عیب کو دھوکہ دہی سے اور جھوٹ سے کام لیں گے، تو ان کے بیع کی، سودے کی برکت مٹ جائے گی. یہ حدیث میں ہے، بخاری میں، قرآن میں ہے. یہ بخاری کی روایت میں، قرآن میں ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے. حدیث کہہ رہی ہے جھوٹ دھوکہ دہی چوری کرو گے تو برکت مٹ جائے گی. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بغیر بے ایمانی کیے ہوئے ترقی نہیں کر سکتے. کس کی بات صحیح ہے؟ اللہ اور رسول کی یا ہماری اور آپ کی؟ لیکن لوگ اس پر آج آپ سمجھانے جائیں، مولویوں کی بات سنیں گے تو ترقی نہیں کریں گے. یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے. امریکہ کا دینی ماڈل یہی ہے. ایسی دینداری امریکہ چاہتا ہے کہ مسلمان رہو تو ایسے بنو کہ دین کو اپنی دنیا کی ترقی میں رکاوٹ سمجھو. اس لیے دنیا کی ترقی میں جب آگے بڑھنا ہے تو دین کو پیچھے چھوڑو، سمجھوتے کرو، کمپرومائز کرو، دین کی کچھ باتوں کو چھوڑ دو. اور ایسا دین لوگ ہمارے سامنے آج پیش کرتے ہیں کہ آپ حقوق ادا نہ کرو، چوریاں کرتے رہو، لیکن فلاں نصاب پر عمل کر لو، سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ، فلاں ذکر، فلاں ورد، یہ 1,00,000 مرتبہ پڑھ لو، یہ اتنی مرتبہ پڑھ لو، سارے گناہ صاف. اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا قیامت تک، آپ کے جو گناہ نہیں ہے وہ بھی معاف کروا لیں گے. غلط دین بتایا. صحابہ کرام اس دین سے ناواقف تھے جو آج پیش کیا جا رہا ہے. یہ امریکی ماڈل والا دین ہے جس میں آپ حقوق کو مار کے بھی پکے سچے مسلمان، دھوکہ دے کے بھی جو ہے دین کے ٹھیکیدار ہیں، سیاسی اتھل پتھل چوڑ توڑ کر کے بھی آپ اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرتے ہیں. یہ امریکی ماڈل والا دین ہے، قرآن و حدیث والا دین نہیں ہے، سلفی منہج والا نہیں ہے. قرآن و حدیث صحابہ کرام، ایک آدمی اپنے آپ کو چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی ہی کیوں نہ کہے، اس ماڈل پہ عمل کر رہا ہے تو وہ دھوکے میں ہے. بہرحال آگے بڑھتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ تیسری چیز